कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो हम देखने वाले हैं आरज़ू काज़मी की वीडियो है। ये है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरज़ू काज़मी ग़ज़वाए हिंद। ये वीडियो आज हम देखेंगे। वीडियो को देखते हैं कि क्या डिस्कस किया जा रहा है अबाउट ग़ज़वाए हिंद। इससे पहले हमने तारिक फ़ातेह जी की वीडियो भी देखी थी, उसमें भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला था। आज ग़ज़वाए हिंद के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो की बहुत ज़्यादा सजेशंस आ रही थी। हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी आरज़ू काज़मी की, और वो वीडियो थी न्यूजीलैंड टीम, जो कि क्रिकेट टीम एंड टाइम पर पाकिस्तान से उन्होंने जाना मुनासिब समझा। उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा कि आप ग़ज़वाए हिंद के ऊपर वीडियो बनाएं। यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ग़ज़वाए हिंद में क्या कहा जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वैसे गुड इवनिंग में कह रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि ये वीडियो मैं सुबह को लगाने वाली हूँ। खैर, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अभी भी माना कि बहुत कम हो गया है कोरोना वायरस, लेकिन फिर भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, मास्क ज़रूर इस्तेमाल किया करें, हाथ धोते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम आगे बढ़ें उससे पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दें। और साथ ही जो है और क्या करते हैं, लाइक का बटन, हाँ लाइक को भी जो है वो लाइक का बटन भी क्लिक कर दें। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे। लेकिन जिस चीज़ पे हम आज बात करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, और ये वीडियो है जी ज़ैद हामिद साहब की, और इसके बाद हम इस वीडियो पे बात करेंगे। What is more amusing is, you see, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है, और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दैट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि they are become the biggest intellectuals on this planet. So as long as we exist as an independent Islamic state, आपको हम जलाते रहेंगे, and you are burning, and I'm loving it, and we'll all, the whole Pakistani nation will continue to burn you with our existence, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे। तो आपको हमने कॉन्कर किया है तलवार की जोर पे। वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई। तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री। यू वर स्लेव्स, you would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite, and we'll take it back from you again. Do what you want, do what you can. क्या बोल There's रहा है nothing ये? you can do about it. जी ये एक तरह की जो है कहना चाहिए कि ज़ैद हामिद की जो कहना था उसमें सिर्फ आपको बेवकूफ़ी की बातें मिलेंगी, आपको इसमें सिर्फ नफ़रत नज़र आएगी, और इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे ये। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि जो बातें ये कह रहे हैं, ज़ैद हामिद ने जो बातें की हैं, यही बातें तो जो इंडिया में राइट विंग वाले लोग हैं, वो यानी हिंदू राइट विंग जो है, वो भी यही कहते हैं कि जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो अब अगले 1 साल जो है वो जाहिर है कि हिंदू हुकूमत करेंगे। और जैसे कि मोदी साहब की मोदी जी की जो चल रही है गवर्नमेंट, उसको भी शायद 6 साल हुए हैं, तो अभी तो 1000 साल होने में बहुत टाइम है। तो मगर बात सिर्फ इतनी है कि मान लिया जो ज़ैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पर पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा।
लेकिन اس کے بعد جو ہے وہ تو برٹشرز آئے نا, ہندو تو نہیں آئے, ہندوؤں کی گورنمنٹ تو نہیں آئی, ہندوؤں کی حکمرانی نہیں آئی, اس کے بعد آئے برٹشر. تو مجھے یہ بتانا پسند کرے گا کوئی, یا زید حامد یہ بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان بنانے کی ضرورت پھر آپ کو کیوں محسوس ہوئی؟ اگر آپ ہندوؤں کو غلام سمجھتے ہیں سوری اگر آپ ہندوؤں کو غلام سمجھتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اتنے سالوں آپ کے غلام رہے, تو پھر آپ ان غلاموں سے ڈر کے بھاگے کیوں؟ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا, اس لیے اپنا الگ ملک چاہیے؟ یہ پاکستان بنانے کا کیا پھر مطلب بنتا ہے؟ اگر آپ نے 1000 سال حکومت کی اور ہندو آپ کے انڈر تھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, بقول آپ کے وہ تو آپ کے غلام تھے, اور ان کے بعد جو ہے وہ انگریز کا زمانہ آیا, انگریز نے رول کیا, اور پھر آپ دوبارہ جب انگریز کے جانے کا ٹائم آیا تو پھر آپ ڈر کیوں گئے؟ آپ صحیح کس بات بات ہے. سے ڈرے کہ آپ نے پاکستان بنایا؟ آپ اسی طرح سے چلنے دیتے, اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دوبارہ حکومت کر لیتے اگر آپ میں اتنا دم تھا. تو آپ نے پھر یہ کیوں سوچا کہ اب ہم جن کو ہم غلام صحیح بات سمجھتے رہے ہیں, جنہیں ہم غلام کہتے رہے ہیں اور ابھی تک کہہ رہے ہیں, ان سے ڈر کر آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ یہ بات اگر آپ مجھے بتا سکیں تو بڑا اچھا ہوگا, ورنہ یہ جو آپ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک ویڈیو نکال دیتے ہیں, ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹ دے دیتے پوائنٹ. ہیں, اور ہم لوگ جو نفرتیں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دونوں ملکوں میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں, اچھا کریں. وہ زید حامد جیسے لوگ جو یہ غزوہ ہند کا کر وہیں پر کے یہ اور لوگ ٹیٹ اس ڈال رہے طرح ہیں. کے ٹاک شوز میں جو پاکستان ٹی وی پہ جو آتے ہیں, اس طرح کے جو ٹی وی چینلز ہیں جو ان کو سپیس دیتے ہیں بات کرنے کی, اور اس کے بعد اینکر جو ہیں وہ چپ کر کے وہ سارا زہر سنتی رہتی ہیں. تو یہ نہیں کہ ان کو روکیں, یا خیر وہ تو خود بھی بڑی مشہور ہیں اس طرح کی باتیں کرنے میں, تو ان کو میں کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا سن رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں. لیکن زید حامد تو بہت بڑے اپنے آپ کو بڑی توپ یا کچھ سمجھتے ہیں, بہت بولیں. بڑے اسکالر سمجھتے ہیں. تو پھر بتائیے کہ پیزا آپ کو جو بول رہی ہے وہ جب آپ نے 1000 سال حکومت کی ہندوؤں کے اوپر, اور اس کے بعد جب برٹشرز آئے اور پھر انہوں نے آپ کے اوپر حکومت کی, اور جب وہ گئے تو آپ ان ہندوؤں سے ڈر کے بھاگے کیوں؟ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ وہیں پہ رہتے نا آپ, دکھاتے ان کو کہتے ہم پھر حکومت کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا, اور آپ وہاں سے نکل کے بھاگے یہ کہہ کے کہ جی یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ بہت بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا جوک ہے, ایک طرح کا یہ جوک ہے جو آپ نے یہاں اس ٹی وی چینل پہ جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھ کے آپ نے بات کی ہے. اور آئی ایم شیور جو آپ کے سننے والے ہوں گے, جو آپ کے فالوورز ہوں گے, آپ نے اپنی یہ بات, آپ نے اپنی یہ نفرت ان تک بھی پہنچائی ہوگی, اور اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا شاید آپ کو میڈیا کوریج مل جاتی ہے, کوئی آپ کو پہچاننے لگتے ہیں لوگ, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور کس طرح پہچانتے ہیں لوگ نفرت سے پہچانتے ہیں آپ کو, آپ کی اس طرح کی بے تکی باتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے, آپ کو کسی ڈھنگ کی بات کی وجہ سے نہیں. ایسا کچھ نہیں کہ آپ دونوں کنٹریز میں کوئی آپ بات کر رہے ہوں, پیس پروسیس پہ بات کر رہے ہوں, یا آپ کوشش کر رہے ہوں کہ اگر کوئی دوستی ہو سکتی ہے, کوئی ٹرمز بہتر ہو سکتے ہیں, آپ اس کی بھی کوئی کوشش نہیں کرتے, آپ الٹا ٹرمز بگاڑنے کی بات کرتے ہیں. آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کو سن کر میرے جیسے پاکستانی, میرے جیسے مسلم شرمندہ ہوتے ہیں. ہمیں آپ کے اوپر شرم آتی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو ہندوستان میں آپ کو میڈیا میں بہت سے مسلمان نظر آئیں گے, ان کے ٹی وی چینلز پہ. کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھ لیں, کتنا بھی کسی بھی نیوز چینل کو آپ دیکھ لیں, وہاں پر آپ کو جو ہے وہ دوسرے جو یعنی ہندو اور سکھ اور کرسچنز کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے مسلم اینکرز نظر آئیں گے, مسلم جرنلسٹ نظر آئیں گے. ہمارے یہاں کیا آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ کتنے ہندو کام کر رہے ہیں, کتنے سکھ کام کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ نہیں بتا سکتے, کیونکہ ہم یہاں پہ ان کو آگے آنے نہیں دیتے. ہم نے تو ان کو بالکل دبا کے رکھا ہوا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہندوؤں کو دبا کے رکھیں گے, تو یا ہندوؤں کو وہاں جا کے دبا کے رکھیں گے. آپ کی سوچ صرف ادھر تک ہی ہے. آپ نے کبھی نہیں سوچا
کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ نے کتنی آزادی دی ہوئی ہے. وہاں پہ آپ اگر ہندوستان میں دیکھیں, اگر ان کی فلم انڈسٹری کو چیک کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی دلیپ کمار صاحب کے ٹائم سے لے کر اور ابھی شاہ رخ کے وقت تک جو ہے ہر دور میں ان کے پاس, ہر ٹائم ان کے پاس, ہر سال میں کہنا چاہیے ہر وقت انہوں نے مسلمان 50 to ایکٹرز کو 60% جگہ دی ہے. ڈائریکٹرز, میوزیشین, محمد رفیع اور یہ سب لوگ اسی ٹائم کے نا, اور چلتے چلے آ رہے ہیں, چاہے وہ ایکٹرز ہوں, چاہے وہ ڈائریکٹرز ہوں, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ اسپورٹس ہو, ہر جگہ پہ آپ کو ہندوستان میں مسلمان نمایاں ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے انہوں نے مسلمانوں کو جگہ دی ہے. ان کے جو 3 ٹاپ کے جو بلینئرز ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ آپ چاہے اس کو جیسے مرضی سمجھیں کہ انہوں نے کس لیے کیا ہے, کیوں کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اگر اس کو آپ نیگیٹو لینا چاہیں لے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو جگہ دی ہے. چاہے ان کا میڈیا, ہمارے ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی ہندو کو کوئی خبریں پڑھ رہا ہو, کوئی اینکر ہو, کوئی پروڈیوسر ہو, کوئی پرومیننٹ جگہ پہ کبھی نظر آیا آپ کو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہندو موجود ہیں, ٹھیک ہے 2-4 بیچارے پہنچ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, لیکن انہیں کوئی جانتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کو کوئی خاص جگہ پہ ان کو کہ انہیں آپ نے جو ہے وہ آگے آنے دیا ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. وہ بھی اس وقت جب کوئی مندر توڑ دیتے ہیں اور اس وقت آپ کو اپنی گردن بچانی ہوتی ہے ساری دنیا کے سامنے, اس وقت آپ کے پاس 1-2 آپ نے سائیڈ میں رکھے ہوئے, ان کو لے کر آپ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بتا دو کہ ہم نے دوبارہ بنوا دیا ہے. تو وہ آپ کے ہندو کمیونٹی کے جو MNAs ہیں وہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی پاکستان نے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ مندر کو پھر سے بنوا دیا ہے گورنمنٹ نے, اور بیچارے شکریہ ادا کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی جرنلسٹ کو جو ہندو ہو اور آپ نے اس کو آگے آنے دیا ہو, اس کے آرٹیکلز پرنٹ ہوتے ہوں, وہ ٹی وی پہ ٹاک شو کرتا ہو, بڑا مشہور ہو, اس کو سب جانتے ہوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. چاہے فلم انڈسٹری میں آپ دیکھ لیں, فلم انڈسٹری ہو ہماری جس زمانے میں تھی, اب تو خیر اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے, کوئی فلم میں بنتی نہیں کوئی خاص, لیکن جب بنا کرتی تھی تب, اور اگر ٹی وی ڈراماز بنا کرتے تھے اور ابھی بھی ٹی وی ڈراماز بنا کرتے ہیں, اس میں آپ نے کتنی جگہ دی ہے اپنے یہاں کی مائنورٹی کو؟ وہاں پہ آپ کو کتنے لوگ نظر آتے ہیں, کتنی پرسنٹیج آپ کو نظر آتی ہے جو ہندو ہو, کرسچن ہو, پارسی ہو؟ ساتھ کے ساتھ باقی پوری کنٹری میں بھی جو ہے وہ آپ کیا بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مائنورٹیز کم ہو گئی ہیں, بڑھی نہیں ہیں. مطلب ہندو جو ہے وہ جتنے پہلے تھے اس سے کم ہو گئے ہیں, کرسچن جتنے پہلے تھے اس سے کم ہو گئے ہیں, سکھ, پارسی اور جتنے بھی دوسرے ریلیجنز ہیں سب کے لوگ پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں. کیوں؟ سب مسلمانوں کے کیا اتنے امپریس ہو گئے؟ ہم لوگ ایسا کیا کام کرتے ہیں مسلمان کہ ہم سے ہر کوئی امپریس ہو جاتا ہے اور دھڑا دھڑ اپنا ریلیجن چھوڑ دیتا ہے؟ یا پھر آپ نے ان کو بھگا دیا, وہ بھاگ کے کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی کینیڈا چلا گیا اپنی جان بچا کے, کوئی کہیں بھاگ گیا, کوئی کہیں بھاگ گیا, اور اس کے بعد زید حامد جو ہیں وہ بیٹھ کے اس طرح کی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. آپ کی فوج میں آپ نے کتنے ہندوؤں کو رکھا ہے؟ کوئی ہے آپ نام بتائیں گے کہ جو بڑے رینک پہ چلا گیا ہو, لیفٹیننٹ جنرل بن گیا ہو, یا اس طرح سے باجوہ صاحب وغیرہ کی پوزیشن پہ جا چکا ہو؟ کوئی آپ مجھے کوئی پاکستان کا انسٹیٹیوشن بتا دیں جہاں پر آپ نے ہندوؤں کو آگے آنے دیا ہو, جہاں پہ آپ نے کرسچنز کو آگے آنے دیا ہو؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو جو کمرشلز بھی پرنٹ کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ صفائی والا چاہیے, تو وہاں پہ آپ ریلیجن مینشن کرتے ہیں کہ اس ریلیجن کا ہونا چاہیے. مطلب حد ہوتی ہے یار, مطلب شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ اور اب پھر آپ آ کے اس طرح کے ٹاک شوز کرتے ہیں, اس طرح کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور ٹی وی چینلز والوں کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. انڈین ڈیبیٹ میں میں جاتی ہوں, مجھے کوئی 1.5-2 سال ہو گئے میں انڈین ٹی وی پہ جاتی ہوں, اور ٹھیک ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی بات کر کے وہاں پہ جھگڑا بھی ہوتا ہے, وہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ اونچا اونچا بولتے بھی ہیں, لیکن کبھی انہوں نے کسی مذہب کو لے کے بات نہیں کی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان میں مسلمانوں کا برا حال کر دیں گے یا ہم ہندوستان میں مسلمانوں کا برا حال کر دیں گے. یہ صرف ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہمارے یہاں کے ٹاک شوز میں ہم ہندوؤں کو مزہ چکھا دیں گے, ہم ان کو مٹی چٹا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں, کس طرح کے خاندان سے اٹھ کر آتے ہیں, کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے ان لوگوں کا,
इनको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई, इनके बड़ों ने इनको कुछ नहीं बताया और ये इस तरह की बातें करते हैं। खैर, और मुसलमान जो यहाँ पे मौजूद है उनको तो सिर्फ और सिर्फ जन्नत से मतलब है, जन्नत में जाना है, जन्नत की हूरों के पास जाना है। और आपने औरत को जो है बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट की चीज़ बना के रख दिया है। यहाँ पर दुनिया में होंगे तो 4 शादियाँ कर सकते हैं, मतलब 4 औरतें मिलेंगी। मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पे 72 हूरें मिलेंगी। मतलब लगता है कि कोई और एंटरटेनमेंट है ही नहीं, कोई और लालच है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरत चाहिए और औरत को इस्तेमाल करना है। और बाकी टाइम जो बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि तालिबानी सोच की बात होगी, पर्दे में रहो, हर वक्त पर्दे में रहो और हिजाब लो और जी शरिया ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। और असलियत क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगी, वो देखिएगा और देखेंगे असलियत क्या है इन मौलवियों की। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं शरिया की, बात करते हैं पर्दे की, और खुद इनके दिमाग में क्या भरा है, सिर्फ और सिर्फ औरत और सिर्फ औरत के साथ इन्होंने रहना है और कुछ नहीं। कोई जन्नत में दूसरा कुछ इन्होंने नहीं बताया कि जन्नत में क्या होगा, शॉपिंग मॉल होगा, लाइब्रेरी होगी, खाने पीने की दुकानें होंगी, क्या होगा, कुछ नहीं। सिर्फ औरत पे शुरू होते हैं और औरत पे ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ है, उसके बाद मरने को भी तैयार नहीं है। अगर इतना ही शौक़ है तो जाओ मरो जाके, ताकि पहुँचो उधर अपनी जन्नत में, लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना। तो यहाँ पे भी जो है वो सालों साल रहना है, ये मरते भी नहीं है मौलवी। तो इनको शर्म भी नहीं आती। मदरसे इन्होंने रखे हुए इनके दिमाग में, सिवाय इसके कि औरत और एंटरटेनमेंट औरत के साथ, उसके अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं। इसीलिए अब ये जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे जो मर्जी हो, ये उसके साथ भी शुरू हो जाते हैं। तो हम वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। छोड़ो इसको मेरे पास। अभी खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े। अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों को बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए, वो भी मिलेंगी, सब मिलेगा इंशाअल्लाह। बस पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। पूरे अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली, अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है, हमेशा खाली रहता है वो। अंडे का एक तरफ देखिए आप, कम होता है, उसमें एक झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं, अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती। उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होगी वो। हाँ, खुश हो जाओ, अल्लाह हम सब। जी, ये हाल है, ये इनके दिमागों में भरा हुआ है। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं इस्लाम की, और बात करते हैं शरिया लॉ लाने की, और इसी तरह से बात करते हैं कि जी हम गज़वाए हिंद करेंगे और हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। ये तो इनका दिमाग है और यही इनकी सोच है और यही इनकी तालीम है। एक क्लिप और देखते हैं। तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ।
آپ کو معلوم ہے ہم جب جنت میں جائیں گے, میں اپنی طرف سے نہیں بولتا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا, دیکھو سب لوگ ہم جنت میں گئے تو سامنے حور کھڑی ہوگی, حور تو سمجھتے ہو نا. حوروں کے تعلق سے جو قرآن فرماتا ہے, جو جنت کے تذکروں میں آتا ہے, تو جنت ایک حقیقت ہے, اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے, جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی, خوبصورت غلاف. اور سمجھتے ہیں نا جی. تو جی کس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ان مولویوں کو. اور یہ ڈیفرنٹ جو مولویز تھے ان کے الگ الگ کلپ جوڑے ہیں کسی نے, اور آپ ان کو سن سکتے ہیں اور آپ حیران نہیں ہوں گے, کیونکہ اس طرح کی باتیں یہ آج جسے کہتے ہیں 2021 میں بھی یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور ان کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی غیرت ہے, اور ان کو صرف اور صرف یہی دماغ میں گھومتا ہے. یا پھر زید حامد جیسے لوگ ہیں جن کو ہر وقت یہی رہتا ہے کہ ہم ہندوؤں کو مار دیں, ہم غزوہ ہند کر دیں, ہم جا کے وہاں پہ قبضہ کر لیں. ارے تو کیا کر رہے تھے جب انگریز گئے تھے, تو قبضہ کر لینا تھا نا, دوبارہ سے اپنی حکومت شروع کر دینی تھی, 1000 سال پھر دوبارہ کرتے. کیا بات ہے, وہاں سے بھاگے کس لیے, پاکستان کیوں بنایا؟ یہ ریزن جو ہے وہ مجھے اس بات کا جواب تو دینا کہ جب آپ کو جب انگریز آ کے گئے, بیچ میں ہندوؤں کی جو گورنمنٹ ہے یا ہندوؤں کی حکمرانی تو آئی ہی نہیں. پہلے تو مغل تھے, اور مغلوں کے بعد جو ہے وہ انگریز آ گئے, برٹشرز آئے ہیں, برٹشرز کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں سے دم دبا کے کس لیے بھاگے؟ وہیں پہ رہتے اور لڑتے ان سے, کہ مطلب یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے غلام تھے, 1000 سال ہمارے غلام رہے, اس کے بعد وہ انگریزوں کے غلام رہے, اور اس کے بعد ہم اپنے ہی غلاموں سے ڈر کے بھاگ گئے, ادھر آ گئے, اور ہم نے کہا ہم تو الگ رہیں گے, ہمیں پاکستان بنا کے دے دو. مطلب کوئی عقل ہوتی ہے. اور اب آج کل جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو آپ اتنی ڈھکن قسم کا نہ سمجھو جیسے آپ خود ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کیا کریں اپنی بات چیت کرنے میں, اور یہ زہر اگلنے میں ذرا کنٹرول رکھیں اپنی زبان پہ, اور سوچیں کہ آپ دنیا میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں جو آپ کو نہیں پھیلانی چاہیے. آپ دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں اور خود بھی جئیں, مطلب جیو اور جینے دو. لیکن یہاں پہ ایسا ہم ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, لیکن پھر بھی میں نے سوچا آج بھاشن دے ہی دوں. تھینک یو, اپنا بہت خیال رکھیے گا. بھاشن دے دوں یار, اینڈنگ کتنی مست ہے. اچھا جی, تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آرزو قاسمی اپنے انداز میں, اور اینڈنگ جس طرح سے انہوں نے کی ہے وہ بہت ہی امیزنگ تھی, فنی وے میں. لیکن اتنا ٹاپک سیریس تھا, ٹاپک سیریس کو اینڈ میں انہوں نے جسے اینڈ کیا ہے نا وہ بہت امیزنگ تھا, ہیپی اینڈنگ کی ہے. اینی ویز یہ جو حامد ہیں انہوں نے یہ بات بہت غلط کہی ہے کہ اسٹیٹمنٹ دیتے وقت, میں نے ان کی فرسٹ ٹائم اسٹیٹمنٹ سنی تو میں بھی حیران ہو گئی کہ یار یہ کیا بول رہے ہیں, مطلب کچھ بھی بول دیں گے اور لوگ سن بھی رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فضا ہے, فضا ایسی باتوں پہ ویسے تو بہت زیادہ بولتی ہے, انلمیٹڈ بولتی ہے, لیکن جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اس پہ کیوں نہیں بات کرتی جو رائٹ ہے. دیکھو رائٹ چیز کو رائٹ بولو, رانگ کو رانگ بولو, لیکن آپ یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے صرف اتنی لمبی لمبی باتیں کرو. آپ ریئلٹی میں بھی کچھ کر کے دکھاؤ نا. ریئلٹی میں کچھ کرتے نہیں ہیں, بس میڈیا میں بیٹھ کے ہم ان کو غلام بنائیں گے, ہم کو یہ کریں گے, ہم ان کو یہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, بناؤ, غلام بنانا ہے نا, غلام بناؤ, لیکن کر کے دکھاؤ بھائی. یہ ویڈیو میڈیا میں بیٹھ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہے آرزو کہ ہم لوگ جو ہے ہیٹ کو کم کر رہے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, پازیٹیوٹی کر کے. لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ ہیٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا بول دیتے ہیں, اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس سے لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی مندر توڑ دیے جاتے ہیں, اس پہ پھر لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہیٹ والا سسٹم دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہوگی, ادروائز ہم لوگ کیسے یار ہیٹ کو ختم کر سکتے ہیں. اس طرح تو کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. غزوہ ہند, یہ جو اتنے سارے جو تیمور ہے اور مطلب اکبر ہے اور اتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے بھارت میں کتنا کچھ کیا, لائک وہاں پہ ظلم کیا اور چوریاں بھی ہوئی بہت ساری. تو یہ لوگ جن کو دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے,
تو جن کی بات کی جا رہی ہے اس کے بعد صحیح کہہ رہی ہے آرزو کہ وہاں پر تو پھر برٹش آ گئے تھے, انگریز آ گئے تھے, انگریزوں کی حکومت رہی, اس کے بعد پھر ایک آزادی ملی. آزادی کس نے دی؟ آزادی تو انڈیا کی ہی اپنے ہی لوگوں نے لی نا آزادی. جیسے کہ انڈیا کے جیسے کہ ہو گئے, نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا, خیر انڈیا کے جو اپنے لوگ تھے ان لوگوں نے آزادی لی. آزادی لینے کے بعد پھر جا کر کہیں پر یہ پارٹیشن کی بات چلی کہ ہمیں بھائی الگ سے ملک چاہیے, تو یہ الگ سے ایک ملک بنا. لیکن اب جب آپ سیپریٹ ہو گئے ہو تو نفرت کس چیز کی دکھا کے لڑائیاں کرنا, یہ سب ٹھیک ہے, ہو گیا, اب ختم کرو. مائنورٹیز کو رسپیکٹ دو, مائنورٹیز کی ہیلپ کرو, ان کو جابس دو, ان کو بلکہ اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر تو جابس نہیں دی جاتی ہیں مطلب مائنورٹیز کو. میں ایک بات یہاں پہ کہوں گی آرزو قاسمی کو کہ یار یہاں پر مائنورٹیز کو نہیں بلکہ یہاں پر کسی کو بھی اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, بلکہ اپرچونیٹیز بہت سلیکٹڈ لوگوں کو ملتی ہیں جو کہ بہت ہی اچھے مطلب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, مطلب کہ وہ پرچی والا سسٹم جو ہوتا ہے, سو وہ والا سسٹم زیادہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے. بیکاز ہم لوگ نارملی جو جابس جو نارمل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, بھلے وہ جتنے ایجوکیٹڈ ہوں, آج کوئی برگر بیچ رہا ہے, اب خود سوچو نا اگر اتنی اپرچونیٹی ملتی تو یہ جو چلو مائنورٹیز کو سمجھ آتا ہے کہ وہ مائنورٹی ہے, چلو اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی. یہاں پر تو مطلب جو مسلم ہیں جو اس کنٹری میں جس کو اتنی ویلیو رکھی جاتی ہے کہ مسلم ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ بھی تو ڈاکٹر کی ڈگری لے کر MBBS کی وہ چاول بیچ رہے ہیں گاڑی میں لگا کر, کوئی برگر بیچ رہا ہے, کوئی مطلب ایسے کوئی نہ کوئی بزنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو اس کا ریزن کیا ہے کہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں ان کو. جیسے کہ سیم ٹو سیم بالی ووڈ میں اگر آپ دیکھ لو فار ایگزامپل کہ شاہ رخ خان کے بعد اب سہانا خان, مطلب اس طرح سے ان کے آگے آئیں گے, ٹھیک ہے نا, بچے آگے آ رہے ہیں. سیم ویسے ہی کرینہ کپور اور اس کی ابھی تیمور کی ابھی سے تیاریاں سٹارٹ ہو گئی ہیں, مطلب جب تک وہ بڑا ہوگا. سیف علی خان, اس کے بعد سارا علی خان, مطلب کہ مطلب ابھی جو انڈین ایکٹر جس کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی ان کا نام سری دیوی, ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی اب بیٹیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. مطلب اس طرح سے چلتا رہتا ہے, یہ فیملی ٹری جو ہوتی ہے نا وہی آگے بڑھ رہی ہے. آپ نے یہ سوچا ہے کہ کوئی آگے کے لوگوں کو اپرچونیٹی مل جائے, وہ آگے آ جائیں, ان کو آگے, ہاں ان کو لے کر آتے ہیں جو فیمس ہو جاتے ہیں, جن کا لک اچھا چل جاتا ہے, ورنہ ہر کسی کو یہ اپرچونیٹی نہیں ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر کسی کو یہ نہیں ملتا. پھر ویسے ہی یہاں پر جابس کا سسٹم ہے, یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو ہی اپرچونیٹیز دیتے ہیں جو لوگ آگے بڑھنا مطلب جو جن کو سپورٹ ہوتی ہے پیچھے سے. اب عام انسان جو اتنی محنت کر کے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر ایک ڈگری لیتا ہے, اس کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو بولا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب تم جاؤ انڈے والا برگر بیچو, ڈگری لے کر جاؤ. یہ سین سب کے ساتھ ہو رہا ہے. سو یہاں پر یہ چیز کو ختم کرنا ہے, اس پہ آواز اٹھنی چاہیے, اور جب اس پہ آواز اٹھے گی نا تو مائنورٹیز کو بھی جابس ملیں گی اور سب کو ملیں گی. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جابس جو ہیں وہ اس بنا پر نہیں ملتی کہ وہ کرسچن مطلب ان ساری چیزوں کو دیکھ کے نہیں ملتی. اگر ایسا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پھر جو ہے وہ بھوکے لوگ مر رہے ہوتے, تو مطلب سبھی بھوکے مر رہے ہوتے. لیکن مین چیز یہ ہے نا کہ لوگ اپنا جگاڑ کر ہی رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ سیم سچویشن ہو رہی ہے. سو یہاں پر نا مین چیز یہ ہے کہ یہاں پر اپنے رائٹس کے لیے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. وہ بھلے کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم سب سیم ہیں, ہم سب ایک ہے, تو ہم لوگ سیم نیشنلٹی کے سیم لوگ ہیں. سو ہم لوگوں کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے اس چیز کے اوپر. سو میرا یہی اوپینین ہے کہ یہاں پر صرف مائنورٹیز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سب کے ساتھ ایسا ہے. باقی بہت مطلب سنے ہیں نام, تو میں نے سنے, ایسا نہیں کہ نام نہیں سنے کہ جرنلزم میں کوئی نہیں ہے, یہاں پر کہیں اور نہیں ہے, لیکن کم ہے.
क्योंकि जाहिर सी बात है क्वांटिटी कम है, माइनॉरिटीज़ कम है, तो फिर उनमें सब सारी चीज़ें होती हैं कि लोग कम है। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही गवर्नमेंट की, बिकॉज ये चीज़ मैं इस पर कह रही हूँ, अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि ये सबके साथ बहुत बड़ा इशू है कि जॉब्स नहीं दी जाती। ये उन्हीं को ही आगे लेकर आते हैं जिनको पीछे से सपोर्ट होती है या जिनका पहले से लिंक होता है। सो इस पे बात होनी चाहिए, और अगर मिलती भी है तो बहुत नीचे लेवल की जॉब मिल रही होती है, सिक्योरिटी की या फिर मतलब इस टाइप की जॉब्स। सो बाकी यही कहूँगी कि लास्ट में मैं एंडिंग करती हूँ कि इस बात पे कि मौलवी कहते हैं कि 70 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी। फिर उनकी डिबेट सुनी और मैं सुनकर हैरान हो गई हूँ, मेरे तो कान ऐसे सुन हो गए हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। कहते हैं कि 70 सूट पहने होंगे और उसको उस इतना सा भी अगर वो अपनी उंगली दिखा दे चांद को तो चांद नहीं नज़र नहीं आएगा, उनकी एक एक पार्ट नज़र आएंगे। क्या यार, कैसे बोलते हैं, मतलब कुछ भी। और सही बात की, ये एग्री कर रही हूँ आरज़ू से कि ये यहाँ पर भी 4 की वो ख्वाहिशें होती हैं, फिर ऊपर जाके 72 की ख्वाहिशें होती हैं। मतलब मरना भी नहीं है और ख्वाहिशें भी 72 की हैं। तो ठीक है, आप ये सारी ख्वाहिशात को पूरा करें, लेकिन कुछ चीज़ें भी तो अच्छी करके दिखाएं ना भाई, कि सिर्फ इसी गुमान में रहना है कि हमने यहाँ पर ये है तो वहाँ पर वो है। तो खैर इस पे अभी हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हमें अपनी सोच को अपडेट करना होगा, हमें आगे चलना होगा। मैं इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ों हम अपने आप को वक्त के साथ आगे चलाएंगे तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम पीछे रह जाएंगे। एंड यस, मैंने बहुत सारी डिबेट सुनी है, वहाँ पर लोग कहते हैं कि जो है ना, कभी भी हर चीज़ पर क्रिटिसाइज़ होता है, बात होती है, लड़ाई होती है, लेकिन कभी भी उसमें ये नहीं कहा जाता इंडियन डिबेट्स में कि मतलब रिलीजन के ऊपर बात नहीं की जाती है। सो वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इवन तो मैंने मोदी जी की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने तो अजान की रिस्पेक्ट इतने अच्छे से की थी कि दिल छू लिया। एंड वहीं वहाँ पर ही हमारे अपने मुस्लिम जो नवाज शरीफ हैं, उन्होंने उस पर स्पीच को कंटिन्यू रखा अजान के दौरान। किसी ने मना किया तो उस पर उनको सुना दिया। तो ये डिफरेंस है, हम लोगों को अपने आप को कुछ सीखना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम परफेक्ट हैं, हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।